السلام علیکم ناظرین ذوالقرنین ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین آج کی ویڈیو اتنی اہم ہے کہ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور کیسے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، کیسے آپ نے ان بیماریوں سے لڑنا ہے، آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، آج میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو میری ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آج کے جو ویڈیو ہے یہ کسی خاص بیماری پر نہیں ہے، نہ اس میں کوئی خاص نسخہ جات میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو صحت کے راز انشاءاللہ لازمی بتاؤں گا جو ممکن ہے کہ آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ تو بڑی ایک منفرد ویڈیو آج میں نے بنائی ہے، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ تو ناظرین ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد آپ دیکھیں گے کئی ایسے لوگ جو اپنا کھانا پینا بھی ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ پتہ لگتا ہے کہ اندر ہی اندر کئی ایسی بیماریاں جنم لے چکی ہیں جن سے بچنا بھی بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے۔ تو وہ بیماریاں پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ صحت کسے کہتے ہیں؟ بیماری کسے کہتے ہیں؟ صحت انسانی جسم کی اس حالت کا نام ہے جس میں جسم کے تمام عضو، تمام اجزاء جو ہیں بہترین طریقے سے کام کر رہے ہوں۔ اور وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اس طرح سے ممکن ہے آپ کا کھانا اچھا ہو، آپ کی رہائش اچھی ہو، آپ کے ارد گرد نظم و ضبط ہو۔ سب سے پہلی بات، بند جگہوں میں رہنے والے اکثر لوگ آپ بیمار دیکھیں گے، تنگ کمروں میں رہنے والے اکثر لوگ آپ بیمار دیکھیں گے۔ پھر کسی ایسے ارد گرد آپ جن کے کوئی اچھے ماحول نہیں ہے اس میں آپ لوگ بیمار دیکھیں گے، کیونکہ ایک انسان کو دیکھیں 3000 مربع فٹ آکسیجن ایک بندے کو 1 گھنٹے میں درکار ہوتی ہے۔ تو جب وہ بند جگہوں پر رہتے ہیں انہیں اتنی آکسیجن نہیں مل پاتی، اس سے جسم میں سانس کی بیماریاں اور کافی اور ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سانس کا صحیح طرح سے ملنا نہ، دل کی دھڑکن کا بے ترتیب رہنا ایسی بیماریوں میں شامل ہے۔ دوسرا، جن لوگوں کے ہاں پانی صاف نہیں ہوتا، پانی کو صاف کیجئے، اس کو ابالا کریں، ابال کر تھوڑی دیر رکھ دیجئے کریں۔ اگر آپ 1 گیلن پانی میں جو 20 سے 25 لیٹر کی گیلن ہوتی ہے اس میں قریباً 1 چٹکی پھٹکڑی آپ اگر ڈال دیں اور اسے کافی دیر تک 1 گھنٹہ تک پڑا رہنے دیں، اس کے نیچے کثافتیں بیٹھ جائیں گی، پانی آپ کا صاف ہو جائے گا، اوپر سے آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا دیکھیں، بندے کام کرتے ہیں، ڈیوٹی سے تھکے آتے ہیں، تھکے آنے کے بعد ان کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے چائے کا، وہ چائے پیتے ہیں۔ اب چائے میں 2 قسم کے مادے پائے جاتے ہیں، ایک ٹینین پایا جاتا ہے اور ایک تھین پایا جاتا ہے۔ یہ جو ٹینین مادہ ہے یہ انتہائی خشکی اور قبض پیدا کرتا ہے، جس سے لوگوں کو، چائے پینے والے لوگوں کو اکثر قبض، بد ہضمی اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو چائے کو یہاں تو بالا کم کیجئے، پتی اس کی کم کر دیں اور اسے پینے سے اجتناب کریں تو بہت بہتر ہے۔ اس میں جو تھین مادہ ہے یہ اصل میں محرک ہے، جسم کو تحریک دیتا ہے، تو بندوں کو لگتا ہے کہ یار آئی ایم گڈ، کہ میں اچھا فیل کر رہا ہوں، اس وجہ سے وہ چائے پیتے ہیں۔ تو چائے کو تھوڑا بچا کر رکھیں۔ دوسری بات کہ ایک عام آدمی کو کیلوریز جب جسم میں برن ہوتی ہیں اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے اندر قدرتی حرارت ہے۔ تو اس کے لیے ایک عام بندے کا جو بیٹھ کر کام کرنے والے 2000 تک کیلوریز ان کے جسم میں ڈیلی جو ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو 2000 حرارے جو ہے ان کو کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عام جو محنت پیشہ مزدور طبقہ ہے ان کو 3000 کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیلوریز آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ان میں آپ کو ہائی کیلوریز غذائیں میں بتاتا ہوں۔ اس میں بادام 190 کیلوریز فی اونس اس میں ہوتی ہیں، فی اونس مطلب کہ ڈائی تولہ 25 گرام، مکھن میں 200، پستے میں 180، اخروٹ، گھی اور بنا ہوا گوشت اس میں 200 اس کے اندر کیلوریز موجود ہوتی ہیں فی اونس میں 25 گرام میں۔ اس حساب سے آپ ان غذاؤں کو مکس کر کے ایک دن کا 2000 یا 3000 جتنی آپ کے جسم کی ضرورت ہے اتنی حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے مانا جاتا تھا کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے، لیکن دیکھیں دودھ میں فولاد نہیں ہوتا، ایسے گوشت ہے۔ اب گوشت میں کیلشیم نہیں ہوتی، ڈبل روٹی آپ کھاتے ہیں،